السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا۔ خداوند تبارک و تعالی نے حیات انسانی کی ہدایت کے لیے اصول، ضابطے و قوانین مقرر فرمائے ہیں، اور ان قوانین کا نام سنن رکھا ہے۔ تمام انسانی نسلوں کے لیے، جو پہلے گزرے ہیں، جو موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، یہ الہی قوانین جو آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے یہ اصول ذکر فرمائے ہیں۔ یہ دو طرح کے ضابطے ہیں۔ ایک وہ قوانین ہیں چونکہ انسان صاحب اختیار ہے و ارادہ، کچھ قوانین ایسے ہیں جو انسان کو مقصود تک پہنچاتے ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں جو انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں، مقصد خلقت تک، اور کچھ ضوابط ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کی تباہی کا باعث ہیں۔ وہ امور جن کو اپنا کر انسان مقصد خلقت سے دور ہو جاتا ہے۔ مقصد خلقت سے دوری کو کبھی جہنم، دوزخ اور کبھی دیگر الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سے جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں ایک ہے قانون فلاح، کہ انسان از طریق فلاح مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کی ہدایت کا لازمی ضابطہ ہے۔ اگر فلاح کو ترک کرے گا، راہ فلاح کو و ضابطۂ فلاح کو، اس کے مقابلے میں ہلاک ہے، اور اس کے مقابلے میں تباہی ہے انسان کے لیے۔ آغاز میں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں جہاں قرآن کو ہدایت کے طور پر متعارف کروایا ہے، ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 طبقات ذکر فرمائے ہیں، 3 گروہ ہدایت کے حوالے سے۔ ایک گروہ متقین کا ہے جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان محرومین کا ہے جو اپنی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے اپنے کفر کو چھپا لیا ہے پنہان کر کے، اور دوہری شخصیت بنا کر مومنین کے اندر موجود ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے۔ دوسرے گروہ کی 2 شقیں بنائی ہیں، ایک واضح و کھلا ہوا منحرف اور گمراہ، وہ شخص جو اپنی استعداد صلاحیت کھو بیٹھا ہے،
ہدایت سے دور رہنے کی وجہ سے، چونکہ صلاحیت ہدایت قابل قبض و بسط ہے، اگر ہدایت اپنائیں یہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اگر ہدایت سے دور رہیں، کنارہ کش رہیں، یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہدایت ہوتے ہوئے ان کے اندر، ان کے پاس موجود ہوتے ہوئے اس سے دور رہتے ہیں، تدریجاً صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے آپ کو پنہان رکھتے ہیں، ظاہر مومنانہ متقیانہ بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی ایک ہی شخصیت ہے، جو واضح طور پر فاقد صلاحیت سمجھے جاتے ہیں۔ انہی کے تذکرے کے آخر میں قرآن کریم نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے متقین کا یہ فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، پہلا گروہ جنہیں متقی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیا 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ متقی ہدایت کے اوپر ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ مفلح ہیں، فلاح یافتہ ہیں، انہوں نے فلاح پائی ہے، یہ فلاح سے بہرہ مند ہیں۔ اور باقی ان کو کہا کہ یہ ہلاک ہیں، یہ گمراہ ہیں، ضلالت میں ہیں اور ہلاکت میں ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مفلحون کا ذکر آیا ہے کہ کون لوگ مفلح ہیں، فلاح یافتہ ہیں، اور کون لوگ ہیں جو فلاح سے دور ہیں۔ سورہ مومنون میں مومنون کو استثناء کیا گیا ہے، انسانوں میں فلاح یافتہ انسان اور مومنوں میں فلاح یافتہ انسان، جن کو فلاح خدا نے عطا کی ہے۔ آغاز سورہ مبارکہ مومنون کا اسی عنوان سے ہو رہا ہے، قد افلح المومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ جو مومن فلاح یافتہ ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اپنی نماز میں خاشع ہیں، لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فلاح یافتہ ہیں، علامتیں ہیں فلاح یافتہ مومنین کی۔ اور جو ان حدود کو پھلانگتے ہیں، دور ہوتے ہیں، یہ افراد قرآن کریم کے مطابق عادون ہیں، متجاوزین ہیں اور فلاح یافتہ نہیں ہیں، ہلاک شدگان میں سے ہیں۔ کثیر موارد میں لگ بھگ 40 آیات اس مضمون کو قرآن میں لفظ فلاح کے ساتھ بیان فرما رہی ہیں، اور دیگر آیات بغیر لفظ فلاح استعمال کیے ہوئے اسی ضابطے و قانون کو انسان کے لیے تشریح کر رہی ہیں۔ تقریباً 40 موارد میں فلاح کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فلاح استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، اصل عربی لفظ ہے اور عموماً رفع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلاح رفع کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔
رفا بھی عربی لفظ ہے، اور اس وقت انسان کے لیے بہت اہم ہے موضوع رفا، جس کو مادری زبان میں پاکستانیوں کی ویلفیئر کہتے ہیں۔ رفا، ویلفیئر۔ رفا سے مراد ہوتی ہے آسودگی، ایسی زندگی جس میں انسان کو کوئی غم، غصہ، پریشانی، دکھ، درد، رنج نہ ہو، ایسی آسودہ زندگی، آرام دہ زندگی، پر عیش زندگی، پرسکون زندگی، جس میں انسان کو کسی قسم کا کوئی دکھ، درد اور رنج نہ ہو۔ رفا بھی عربی لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں نہیں آیا۔ مسلمانوں کے اندر کثرت سے رائج ہے عنوان رفا، مرفع یا رفا، کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کل دین کا ہدف بھی رفا ہے اور انسان کی ضرورت بھی رفا ہے، یعنی آسودہ زندگی، غم و رنج کے بغیر زندگی، دکھ درد کے بغیر زندگی، یہ اسلام کا ہدف ہے، یہ دین کا ہدف ہے، یہی عین اسلام ہے۔ بہت سارے طبقات ہیں جنہوں نے اسلام کا مقصد و انسان کا مقصد رفا کو قرار دیا ہے، اور کم و بیش جو اردو میں معنی مد نظر ہے وہ یہی ہے۔ رفا کا اصلی معنی بے غم اور بے درد زندگی، کسی قسم کا رنج و غم اور کمی نہ ہو۔ اردو میں فلاح بھی اسی معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، رفائی کام یا فلاحی کام، یعنی ایسے امور جو لوگوں کے درد و غم کو ختم کریں، رنج کو ختم کریں اور انہیں آسودگی فراہم کریں، اس کو فلاحی کام کہتے ہیں۔ سیاست میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے، فلاحی ریاست یا رفاہی ریاست، اور اس کے مقابلے میں نظریاتی ریاست۔ فلاحی ریاست جس میں نظریے کا کوئی مقام نہیں، اہمیت نہیں، کوئی بھی نظریہ ہو اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، موحد ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مومن ہو، فاسق ہو، اس کا مطمع نظر فقط عوام کو پر آسائش زندگی عطا کرنا ہے، اس سے تعلق رکھے بغیر کہ لوگوں کی تعلیم، تربیت، ہدایت بھی کرنی ہے۔ ہدایت سے اس کو سروکار نہیں ہوتا، فقط رفع سے سروکار ہوتا ہے۔ ایسی ریاست کو یا حکومت کو فلاحی اور رفاہی حکومت کہا جاتا ہے، جنہوں نے جیسے کرتے ہیں لوگ سیاستدان عوام کو فریب دینے کے لیے عموماً فلاحی اور رفاہی نعرے لگاتے ہیں۔ فلاحی عرفی فلاح سے مراد، ان کو وعدے دیتے ہیں کہ ہم تمہیں سڑکیں بنا کے دیں گے، ہم تمہیں روڈ بنا کے دیں گے، ہم تمہیں اسپتالیں بنا کے دیں گے، ہم تمہیں اسکول بنا کے دیں گے، ہم تمہیں یونیورسٹیاں بنا کے دیں گے، ہم تمہیں اسپتال بنا کے دیں گے، ہم تمہیں تعلیم و علاج سب کچھ مفت فراہم کریں گے۔ یہ سارے امور رفع میں آتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، فلاح اور رفع، جبکہ کرتے نہیں ہیں۔ اگر ایک بھی حکومت یہ کام کر دے، لوگوں کے رنج و غم و دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرے، تو کم از کم اگلی حکومت کو کوئی نئے وعدے دینے پڑیں گے، چونکہ پچھلی یہ کام کر گئی ہے۔ پچھلی حکومت نے بھی اسی نام پر ووٹ لیے تھے، انہی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو کا ذکر کر کے اور اسی پسماندگی کا تذکرہ کر کے، اور اب نئی حکومت بھی آئے گی، اور کبھی بھی رفائی نعرے لگانے والے رفع نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ اگر لوگ مرفع ہو جائیں پھر ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مریض ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ڈاکٹر جو ہمیشہ اپنے آپ کو مریض کے اوپر ٹھونسنا چاہتا ہے،
وہ کبھی بھی مریض کو ایسی دوا نہیں دے گا کہ ٹھیک ہو جائیے، چونکہ طبیب بے روزگار ہو جائے گا، ڈاکٹر بے روزگار ہو جائے گا، یہ سیاستدان بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے پسماندگی رہے تاکہ لوگ فلاح کے تشنہ ہوں، رفاہ کے تشنہ ہوں، اور اس تشنگی رفاہ سے فائدہ اٹھا کے ہمیشہ ایک گروہ دوسرے کے بعد آ کر لوگوں کے اوپر، بے شعور لوگوں کے اوپر مسلط ہوں۔ رفاہ کا عنوان ہے خدمت خلق، وہ ہے دین کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فلاح کا، اور فلاح کے مادے سے بنے ہوئے دیگر الفاظ جیسے مفلحون، مفلحین، یفلح، یفلحون، یہ الفاظ جن کے اندر بنیادی معنی فلاح ہے، اس فلاح سے مراد رفع نہیں ہے۔ ہر چند اردو میں فلاحی و رفاہی ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اردو کا اپنا لفظ ہے، قرآن سے لیا ہوا لفظ نہیں ہے، اردو کا اپنا اختیار کردہ لفظ ہے۔ بے شک اس کے معنی بدل دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پس پہلا نقطہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاح قرآن کریم میں ایک سنت الہی ہے، قانون ہے ہدایت بشر کے لیے، اور اس کا معنی رفع نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو اپنے خاص مقصود میں استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد انسانی ہدایت کا ایک بہت ہی خوبصورت ضابطہ ہے، بہت حسین ضابطہ ہے۔ فلاح عرب لوگ استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی میں، چونکہ ہر زبان جس علاقے میں پیدا ہوتی ہے، معانی کی پیدائش ہوتی ہے کسی ماحول میں، وہاں اس ماحول کے جو امور ہیں، اشیاء ہیں جن سے سروکار ہوتا ہے لوگوں کو، انسانوں کو، معانی کی پیدائش میں اس ماحول کا، تہذیب کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہیں ایک خاص علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پیدائش میں اس علاقے کے بہت سارے حقائق کو دخالت ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یہ انسان ہجرت کر جاتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، پیدا کسی شہر میں ہوتے ہیں، زندگی کسی اور شہر میں جا کر بسر کرتے ہیں، اور وفات کسی اور شہر میں نصیب ہوتی ہے ان کو۔ معانی اور الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، الفاظ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد یہ الفاظ ہجرت کرتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں یا نقل معانی کرتے ہیں۔ پیدا کسی اور فضا میں ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے دیگر مقامات پر چلے جاتے ہیں، دیگر معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لغت شناس لوگ اس مطلب کو جانتے ہیں جو ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اس لیے الفاظ کی اقسام ہیں کہ وہ الفاظ جو پیدا کہیں ہوئے اور نقل ہو کے کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے الفاظ کی ایک قسم ہے منقول، ایک قسم ہے مرتجل، یہ عربی الفاظ کے نام ہیں۔ ہر زبان کے لفظ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی نام منقول ہیں اور مرتجل ہیں۔ مختص الفاظ ہیں، منقول الفاظ ہیں، وہ مرتجل الفاظ ہیں۔ مہاجر الفاظ، ان کو یوں کہہ لیں ہم مہاجر الفاظ، منقول اور مرتجل مہاجرین ہیں، جو کسی لفظ کے لیے، کسی معنی کے لیے پیدا ہوئے، پھر مناسبت کی وجہ سے دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے۔ فلاح عربی لفظ ہے، اور عربی فضا میں، عربی قدیم تہذیب میں پیدا ہوا ہے۔ یہ لفظ خاص معنی کے لیے ہے، کھیتی باڑی کے لیے۔ کھیتی باڑی کے مراحل ہیں، ہم عموماً سارے عمل کو کھیتی باڑی کہہ دیتے ہیں، جبکہ کھیتی باڑی کے اندر دسیوں مراحل ہیں، اور وہ مرحلے آپس میں ملتے ہیں، جڑتے ہیں، تو پھر مفہوم نکلتا ہے زراعت کا یا کھیتی باڑی کا۔ کھیتی باڑی کے مراحل میں پہلا مرحلہ
یہ ہے کہ زمین جو قابل کشت ہو، قابل زراعت زمین ہو. زمینیں دو طرح کی ہیں، یا قابل زر ہیں یا غیر ذی زر ہیں، کھیتی باڑی کے قابل ہیں یا نہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہیں. کہ زمین پر اکثر حصہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، اکثر زمین کا احاطہ و رقبہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، کم علاقہ زمین کا کھیتی باڑی کے قابل ہے. اس کو کہتے ہیں ذی زر، زمین ذی زر یا ارض ذی زر، اور دوسری ہے غیر ذی زر جو قابل کاشت نہ ہو. یہ ایک مرحلہ ہے، ایسی زمین کا ہونا جو زرخیز ہو اور کھیتی باڑی کے قابل ہو. دوسرا مرحلہ اس زمین کی آمادگی ہے، تیاری. زمین کا ہونا کافی نہیں، قابل زر زمین کو تیار کیا جائے، ہموار کیا جائے اور اسے نرم کیا جائے. نرم کرنے کے لیے کسان قدیم جدید دونوں طریقوں میں نرم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس میں ہل چلاتے ہیں، مشین سے چلاتے ہیں یا بیلوں سے چلاتے ہیں یا ہاتھوں سے چلاتے ہیں. مقصود زمین کو نرم کرنا ہے، کھدائی، زمین کے اوپر کا حصہ کھودنا، اس کو زیر و زبر کرنا تاکہ زمین کے اندر نور بھی جا سکے اور روشنی اور ہوا بھی جا سکے، اور ایک معین مقدار میں رطوبت جو زراعت کے لیے موزوں ہے اتنی رطوبت زمین کے اندر پیدا ہو جائے. زیادہ ہے رطوبت تو خشک ہو جائے اس عمل سے، اور کم ہے تو پانی دے کے اسے مزید بڑھا دیا جائے. ایک موزوں مقدار میں اس کے اندر رطوبت زراعت کے لیے شرط ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ بیج ڈالنا ہے. زراعت کھیتی باڑی کے لیے اس کے اندر بیج ڈالنا ہوتا ہے. زمین نرم ہو جائے، ہموار ہو جائے، تیار ہو جائے جب، پھر کسان دہقان اس میں آ کر بیج ڈالتا ہے. بیج ڈلنے کے بعد بیج کو زمین کے اندر چھپانا پڑتا ہے، چونکہ بعض بیج ایسے ہیں کہ جو زمین کے اوپر اگر پڑے رہیں تو وہ نہیں اگتے، جڑیں نہیں اگتی ان کی، مٹی کے اندر چھپ جائیں، وہ پنہان ہوں، دبا دیا جائے، مٹی کے نیچے دبنا چاہیے ان کو. اور ایک یہ کہ یہ بیج پرندوں کی خوراک ہیں، پرندے نہ چگ جائیں ان کو، چڑیاں نہ چگ جائیں. اگے گا نہیں، اگر کوئی چگ گیا اس کو تو اگنے کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں. اس وجہ سے بیج کو حفاظت کے لیے بھی اور اگنے کے لیے زمین کے اندر دبایا جائے، ایک خاص گہرائی کے اندر زمین کے اندر بیج کو جانا ضروری ہے. یہ ایک مرحلہ ہے کھیتی باڑی کا. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اس بیج کا اگنا ہے، زمین کے اندر اس کا پھٹنا اور پھٹ کر اس کی جڑیں نکلیں جو زمین کے اندر چلی جائیں، اور اس کا تنا کومپل کی صورت میں زمین سے باہر آئے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ ہے اگنا، بیج کا اگنا. چوتھا مرحلہ اگے ہوئے بیج کی حفاظت ہے. یہ پودا جو اگ گیا ہے، کومپل بن گیا ہے، اور اب اس نے نشو و نما کرنی ہے، بڑا ہونا ہے، اس دوران اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، آفت نہ لگ جائے. اور ایسا نہ ہو کہ اس مرحلے میں جتنی اس کو کھاد چاہیے یا روشنی چاہیے یا ہوا چاہیے وہ اس تک نہ پہنچے. یہ اہم مرحلہ ہے اس اگے ہوئے بیج کو یا پودے کو محفوظ رکھنا اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کو فضا مناسب عطا کرنا. اور آخری مرحلہ ہے جب یہ پک جائے، اگ کے نشو و نما کر کے رشد کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے اور پھل دے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹنا ہے. کاٹ کے خشک کر کے اور اس سے خوراکی غذائی مواد جدا کرنا ہے، اور غیر غذائی انسان کے لیے جو غذا میں شمار نہیں ہوتا اس کو اسے الگ کرنا ہے.
یہ کھیتی باڑی کے مجموعاً 5 مرحلے ہیں۔ ان تمام مراحل کے نام الگ الگ ہیں، ہم ان سب کو کھیتی باڑی کہتے ہیں لیکن ان کے نام الگ الگ ہیں۔ اردو میں ایک ہی نام ہے ان کا، عربی میں ان مراحل کے مختلف نام ہیں، فارسی میں بھی مختلف نام ہیں۔ فارسی میں 3 مراحل ذکر کیے جاتے ہیں، ایک ہے کاشت، دوسرا ہے داشت اور تیسرا برداشت۔ کاشت، داشت، برداشت، یہ کھیتی باڑی کے الفاظ ہیں۔ اردو میں برداشت کہتے ہیں کسی کی بات سن کے چپ ہو جانا، تحمل، حلم کے معنی میں برداشت لیتے ہیں۔ برداشت فارسی لفظ ہے، حلم عربی لفظ ہے۔ خود اہل فارسی تحمل کا یہ معنی نہیں کرتے، فارسی میں کسی کے سامنے چپ ہو جانا، کسی کی بات کو تحمل کرنا، اسے برداشت نہیں کہتے۔ برداشت اپنے اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اردو والوں نے یہ کام کیا ہے کہ عربی کا لفظ حلم یا تحمل اور فارسی کا لفظ برداشت، ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے کہ ہم تحمل کا معنی برداشت کریں گے، جیسے کہتے بھی ہیں میں برداشت کر رہا ہوں، برداشت کرتا رہوں گا، اتنا برداشت کیا ہے میں نے، یعنی تحمل کیا ہے، یعنی حلم سے کام لیا ہے، یعنی عکس العمل نہیں دکھایا میں نے۔ یہ اردو کا اپنا معنی ہے برداشت کا۔ فارسی میں برداشت کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا لینے کو، جیسے مثلا کوئی شخص آئی یہ کور اٹھا لے تو کہتے ہیں برداشت، یعنی اٹھا لیا اس نے۔ برداشتاً لے لینا، کسی شے کو لے لینا، اٹھا لینا برداشتاً ہے، اسی سے برداشت بنا ہے۔ کاشت زمین ہموار کرنا اور زمین میں بیج بونا، ان 2 مراحل کو کاشت کہتے ہیں۔ جب پودا اگ آئے، زمین سے باہر نکل آئے اور نشو و نما شروع کرے، بڑھنا شروع کرے، پرورش اس کی ہونے لگے، اس دوران اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت، اس کو کھاد پانی دینا، اس کو آفتوں سے روکنا، بچانا، یہ داشت کہلاتا ہے۔ کاشت کے بعد داشت یعنی حفاظت۔ جب پک کے تیار ہو جاتا ہے، اس سے غذائی مواد الگ کیا جاتا ہے، اس کو کاٹنے سے لے کر خشک کر کے سکھا کے اس کو اور دانہ اور بھوسا الگ کرنا، اس سارے مرحلے کو برداشت کہا جاتا ہے۔ لہذا زراعت اس 3 مراحل کا نام ہے۔ زراعت یعنی کاشتن، داشتن و برداشتن۔ کاشت کرنا، بونا، اردو میں ان کے لیے الفاظ ہیں لیکن 3 مرحلوں میں اردو والے کاشتکاری نہیں کرتے، اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک ہی وقت میں کرتے ہیں۔ اردو میں ہے بونا، اگنا اور کاٹنا، یہ 3 مرحلے زراعت کے اردو میں بھی الفاظ ہیں لیکن عموماً زارعین استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے ایک ہی لفظ زراعت استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اور خصوصاً قرآن کریم میں یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فلاح، قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون۔ فلح کھیتی باڑی کو کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ اسی سے مربوط قرآن کریم نے حرث استعمال کیا ہے، ہے جیم والی، ہے رے سے اخت و تے، 3 نقطوں والی تے، حرث، حارث، یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے۔ اور ایک ہے زر، زے، رے اور عین، زراعت۔ یہ تینوں الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے اور تینوں ہی کھیتی باڑی کے بارے میں ہیں، لیکن الگ الگ مراحل کے لیے اور الگ معانی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ایک مفہوم ان کا نہیں ہے، ایک ہی معنی کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ حرث
کہتے ہیں زمین کو ہموار کرنا اور ہموار کر کے اس کے اندر بیج ڈالنا، کاشت، ہرس کا مطلب ہوتا ہے کاشت کرنا، زمین کی تیاری، زمین کی ہمواری اور زمین کے اندر تیار اور ہموار زمین میں بیج ڈالنا، اس کو ہرس کہتے ہیں۔ بیج ڈال کے یہ پہلا مرحلہ ہے، حراست تمام ہو جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے اور وہ ہے زر۔ زر اگنے کو کہتے ہیں اور اگانا، زرعا اگا یا اگایا۔ بیج جب زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ بیج کا دوبارہ باہر آنا، لیکن نہ بصورت بیج بلکہ پودے کی صورت میں، دانے کی شکل میں باہر نہیں آئے۔ اگر دانے کی شکل میں باہر آیا تو ضائع ہو جائے گا، پودا بن کر باہر آئے۔ بیج سے پودا نکالنا اور اس پودے کو زمین کی سطح پہ لانا اور اس کو اٹھانا، یہ زر کہلاتا ہے، یا زراعت اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اگانے کو۔ فلاح تمام مراحل کو کہتے ہیں، پورے 3 مراحل کو فلاح کہتے ہیں۔ جس طرح کھیتی باڑی، جیسے میں نے 5 مرحلے ذکر کیے جزیات کے ساتھ، 3 مرحلے ہیں، انہی جزیات کو موٹی تقسیم میں لائیں تو 3 مرحلے ہیں۔ جیسے فارسی زبان میں کرتے ہیں کاشت، داشت اور برداشت، بونا، اگانا اور کاٹنا، ان تینوں کا نام عنوان ہے کھیتی باڑی۔ لہذا منڈی سے جا کے خرید لینا غلہ، کئی ٹن غلہ خرید لینا، یہ کھیتی باڑی نہیں کہلاتا۔ مارکیٹ سے جا کے، مل سے جا کے، چکی سے جا کے آٹا خرید کے لے آنا، تنور سے پکی ہوئی روٹی لانا، یہ زراعت نہیں ہے، یہ کھیتی باڑی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس ساری دنیا کا غلہ بھی اکٹھا ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ فلاحت اس پورے مجموعی عمل کو کہتے ہیں کہ بونا، اگانا، کاٹنا اور محصول حاصل کرنا، یہ فلاح ہے۔ قرآن اس کو فلاحت کہتا ہے۔ رفع آسودگی کو کہتے ہیں۔ اب ذہن میں بار بار آپ کے، چونکہ ہمارے ذہن مانوس ہیں رائج تہذیب کے ساتھ اور رائج معانی اور رائج مصادیق کے ساتھ، ان سے ان کا، اور یہ رواج اغوا کر لیتا ہے، ذہن کو منحرف کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے معانی کو، وہ ذہن کو۔ رفع آسودگی ہے، رفع بے غم ہونا ہے، رفع بے درد ہونا ہے، رفع بے رنج ہونے کو کہتے ہیں۔ فلاح کاشت کر کے، حفاظت کر کے، اگا کے، کاٹ کے محصول لینا، یہ فلاحت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے لفظ فلاح استعمال کیا ہے، اور بہت اہم ہے، ہدایت انسان کے لیے اس لفظ کو چنا گیا ہے۔ لفظ کھیتی باڑی سے میں پیدا ہوا، لیکن اسے انسان کے لیے، اور انسانوں میں بھی مومنین کے لیے، جو از نظر دینی ایک پیشرو طبقہ ہے مومنین انسانوں کا، ان کے لیے یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومنون جو فلاح یافتہ ہیں، جو مفلح ہیں، جو مقام فلاح پہ پہنچتے ہیں، وہ کون ہیں، کیسے پہنچتے ہیں؟ اب یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاح کے عنوان سے مفلح مومنون، جن کا عام طور پر قرآن کے مترجمین کامیابی یا رستگاری مانا کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیاب لوگ یعنی جنہیں مقصود مل گیا ہے، جنہیں اپنا مراد مل گئی ہے، ان کو کہتے ہیں کامیاب۔ ناکام، کام فارسی لفظ ہے یہ، کام آرزو کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کام ورک، جاب کو کہتے ہیں، کام کر رہا ہوں۔
فارسی میں دونوں لفظ ہیں، کام فارسی میں بھی ہے اور کام انگلش میں بھی ہے .com، وہ الگ کام ہے۔ کام فارسی کا اور کام ہندی کا، یہ جو کہتے ہیں میں کام کر رہا ہوں، کوئی کام ہے آپ کا، کام کے لیے آیا ہوں، یہ ہندی کام ہے، ہندی لفظ ہے۔ کام یعنی عمل، کچھ کرنا۔ فارسی میں کام اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، فارسی میں کام آرزو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان اپنی آرزو رکھتا ہے، اس آرزو تک پہنچے کہتے ہیں کامیاب۔ یاب یافتن سے ہے، کام پا لی، آرزو پا لی، مقصد پا لیا اس نے۔ ناکام، آرزو نہیں ملی، آرزو تک نہیں پہنچا۔ یہ کام جس کے بعد میں یاب لگائیں، لاحقہ لگائیں تو کامیابی ہے، اور اس سے پہلے سابقہ لگائیں تو ناکامی۔ اس سے مراد آرزو ہے، کامیاب و ناکام۔ اردو میں مترجمین قرآن ترجمہ کرتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یعنی جن کی آرزویں پوری ہو گئیں۔ آرزویں کہیں سے بھی پوری ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا، کسی کی آرزو ہے مثلا کھانا کھانا، ہوٹل میں جا کے کھائے، ناکام ہے یا کامیاب؟ کامیاب ہے۔ کہیں سے مفت میں کھا لے جا کر، کھانے کے ٹائم پہ کسی کے گھر میں بن بلایا مہمان چلا جائے، وہ کہیں گے بسم اللہ، یہ بھی بسم اللہ، وہ کھا لیا، اس کا حصہ بھی کھا لیا۔ ناکام ہے یا کامیاب؟ کامیاب ہے یہ بھی، چونکہ آرزو اس کی کیا تھی؟ کھانا ملے، وہ کھانا مل گیا تو کامیاب ہے۔ کام آرزو ہے، یہ کامیاب ہے چونکہ آرزو اس کو مل گئی۔ اگر اس کی آرزو وہ کھانا کھانا اور نہ ملے پھر یہ ناکام ہے۔ بس مفلحون کامیاب لوگ، یعنی جو اپنی آرزوؤں کو پہنچ گئے، جبکہ قرآن یہ طبقہ نہیں متعارف کروانا چاہتا، وہ لوگ جو اپنی آرزوؤں کو پہنچ گئے۔ قرآن کچھ اور حقیقت بتا رہا ہے، ایک اور پروسیس بتا رہا ہے، ایک اور ہدایت کا ایک خوبصورت نظام بتا رہا ہے، جس کو کامیابی کے ترجمے کے ذریعے سے دفن کر دیا۔ چونکہ کامیاب تو یہ ہے کہ ہوٹل سے کھا لیا کامیاب، اور کسی کے یہاں مہمان بن کے کھا لیا کامیاب، چوری کر کے کھا لیا تو بھی کامیاب، چونکہ کام آرزو کھانا تھا اور وہ کھا لیا، چوری کر کے کھا لیا، بس کامیاب ہے یہ انسان۔ خرید کے منڈی سے کھا لیا، بازار سے خرید کے کھا لیا تو بھی کامیاب ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہ، یہ مفلح نہیں ہے۔ مفلح کس کو کہتے ہیں؟ مفلح اس کو کہتے ہیں جو کاشت کرے، خود کاشت کرے، صفر سے شروع کرے۔ جو منڈی سے لے کے کھائے وہ مفلح نہیں ہے اصل لغوی اعتبار سے۔ ابھی اس کو تطبیق کریں گے انسانی اعمال پر۔ لغوی اعتبار سے مفلحون کون ہیں؟ وہ جیسے کچھ شکاری ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، شکاری تو نہیں ہے، ویسے اپنی بیگمات سے دور رہنے کے لیے شکار کا بہانہ کرتے ہیں۔ ایک شکاری بزرگ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے چھٹی کے دن گروپ بنا کے اور گھر سے کھانے پکوا کے چلے جاتے تھے شکار کے لیے، مچھلی کے شکار کے لیے۔ سارا دن گپے مارتے تھے، جا کے پتہ نہیں کہاں پہ رہتے تھے۔ شام کو مارکیٹ سے جا کے مچھلی خرید کے گھر لے جاتے تھے کہ یہ ہم نے شکار کی ہے۔ قرآن ایسے شکاری نہیں چاہتا۔ مفلح یعنی وہ غلہ، وہ ڈیر وہ نہیں چاہیے جو آپ نے منڈی سے خرید لیا ہے، جو آپ نے چرا لیا ہے، جو آپ نے صدقہ خیرات میں لے لیا ہے۔ صدقہ خیرات لے کر بھی اگر بھر لیے اپنے سٹور تو بھی مفلح نہیں ہو آپ۔ جس طرح عموماً ہوتا ہے نا، مدرسوں کو دیا جاتا ہے، پاکستان میں یہ رائج ہے کہ گندم کی کٹائی کے موقع پر ان کو گندم دی جاتی ہے، بھر جاتے ہیں، ان کے ڈپو بھر جاتے ہیں ان کے، پھر بیچتے ہیں، مدرسے اس غلے کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ مفلحون نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے مفلح اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کاشت کرے، زمین ہموار کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اس بیج کو اگائے، اس کی حفاظت کرے، اس کی نشو و نما کرے اور اس کو بچائے آفتوں سے، اور پھر پکنے تک انتظار کرے، اور پکنے کے بعد اس کو کاٹے
تصفیہ کرے اور پھر اس سے محصول لے کر اپنے گھر چلا جائے اور اس محصول کا مالک بن جائے، یہ مفلح انسان ہے، یہ مفلح ہے۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب نہیں جنہوں نے دانے سے شروع کیا یا زمین کی ہمواری سے سفر شروع کیا اور محصول کے حصول تک کوشش و محنت کی اور جاری رکھا، ان کو کہتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ ورنہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب، اس میں مفت خور سارے مفلحون ہیں۔ اولئک هم المفلحون، جن جن کی آرزویں پوری ہیں وہ سارے مفلحون ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے، مفلحون نہیں ہے۔ ہرس بیج گاڑنے کو کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مطلب کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ سیاق کے اندر۔ سورہ واقعہ میں جہاں انسان کو عملی توحید کی طرف و افعالی توحید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تو خدا کے کاموں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، جو اللہ نے کرنے ہیں وہ تو اپنے کام گنتا ہے، اور جو تیرے کام ہیں وہ خدا کی طرف نسبت دے دیتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ سورہ واقعہ سورہ واقعہ میں آیا 57-58 کے بعد یہ سیاق شروع ہوتا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ خلق ہم نے کیا ہے، خلق کرنا ہمارا کام ہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ امنا، تم نے صرف امنا کیا ہے۔ افرأیتم، دیکھا ہے تم نے، ما تمنون، تم نے صرف امنا کیا ہے۔ بعد میں اس نطفے کو انسان بنانا، یہ تو نہ ماں کا کام ہے نہ باپ کا کام ہے۔ ماں باپ کا کام فقط امنا ہے، یعنی نطفہ منتقل کرنا بس۔ اس کے بعد کس نے اس نطفے کو انسان کس نے بنایا ہے؟ خلقت نطفے کو انسان بنانا ہے۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اس کے خالق ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اس کے بعد ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اور دوسری مثال یہ کہ تم نے جو ہرس کیا ہے، دیکھا اس کو، ہرس کیا ہے تم نے، یعنی زمین کھودی، نرم کی اور اس میں بیج ڈالا تم نے، زمین کھود کے اس میں بیج ڈالا۔ زر کس نے کی؟ باہر پڑا ہوا، بوری میں پڑا ہوا بیج تم نے اٹھا کے زمین میں ڈال دیا۔ زمین سے پودا بنا کے نکالا کس نے؟ زر، پودے کو پھاڑ کر، معاف کرنا، دانے کو چیر کر پھاڑ کر اس سے پودا باہر نکالنا، اس کی صلاحیت کو پروان چڑھانا۔ دانے کے اندر پورا پودا موجود ہوتا ہے، مکمل پودا دانے کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو کسی مائکروسکوپ میں نظر نہیں آئے گا، کسی مائکروسکوپ میں نظر نہیں آئے گا۔ بے شک لیبارٹریوں میں جا کر دانے کو چیریں، اس کے ایک ایک ایٹم میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو پودا نظر نہیں آئے گا، لیکن مکمل پودا دانے کے اندر موجود ہے، مکمل۔ کس صورت میں؟
استعداد کی صورت میں، قابلیت کی صورت میں، قوت کی صورت میں، مادے کی صورت میں، مادہ فلسفی نہ مادہ فزیکی. فزکس کا مادہ اور ہے اور فلسفے کا مادہ اور ہے. مادہ از نظر فلسفی یعنی کسی شے کی صلاحیت، قابلیت. جس طرح نطفے میں مکمل انسان موجود ہے، انسان کا نطفہ ہو، حیوان کا نطفہ ہو، اس کے اندر مکمل حیوان موجود ہے، استعداد حیوان موجود ہے. یعنی حیوان، مکمل حیوان استعدادی وجود کے ساتھ موجود ہے، استعدادی حالت میں موجود ہے، استعدادی مرحلے میں مکمل حیوان موجود ہے نطفے کے اندر. خلقت اس استعداد انسان کو انسان بنانا یا استعدادی انسان کو ایک حقیقی وجود خارجی عطا کرنا، یہ خلقت ہے. پودے کے اندر، دانے کے اندر مکمل پودا پایا جاتا ہے، تمام خصوصیات سمیت، لیکن بالاستعداد. استعداد پودے کی یا استعدادی پودا دانے کے اندر ہے. اس پودے کو دانے کے اندر سے نکال کر اور ایک جسمانی پودا بنانا، ایک قابل دید، چشم دید پودا بنانا، یہ زر ہے. اس کو زراعت کہتے ہیں. بیج ڈالنا حرث، بیج کو اگانا زراعت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، تم نے جو بیج ڈالا ہے اسے دیکھا ہے. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، غور کیا اس میں، مطالعہ کیا اس کا، پڑھا ہے یہ مطلب، تدبر کیا ہے اس کے اندر. انہی کسانوں نے جو سال میں یا زندگی میں بارہا انہوں نے یہ کام تکرار کیا ہے. اربوں کروڑوں بیج انہوں نے زمین میں بوئے ہیں اور سارے اگے ہیں. ایک کسان متوجہ ہوا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، اور اگلا مرحلہ کس نے انجام دیا ہے؟ متوجہ نہیں ہوا یہ کسان. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے زر و زراعت کی ہے یا ہم نے زر و زراعت کی ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اس کو بھوسا بنا دیتے، پودا بنانے کے بجائے بھوسا بنا دیتے. پودا نہ بنتا، اس پہ دوبارہ فصل نہ لگتی، دانہ نہ اگتا اس کے اوپر. یہ ہم کر سکتے تھے. انا لمغرمون بل نحن محرومون. خوب، یہاں پر حرث و زر سورہ واقعہ میں آیا 63 میں اور 64 میں استعمال ہوئے. دو آیات کے اندر حرث و زر. فلاحت، فلح یا فلح عربی زبان میں پھاڑنے کو کہتے ہیں، چیرنا، کھولنا. جیسے کل اشارہ کیا تھا، شر بھی چیرنا کھولنا ہے، فل بھی کھولنا ہے، فت بھی کھولنا ہے، لیکن نہ ایک طرح کا کھولنا یا ایک شے کا کھولنا. دروازے جیسی چیز ہو اس کا کھولنا فتح کہلاتا ہے، اور فضا ہو اس کو کھولنا شرح کہلاتا ہے. معانی کو کھولنا، بند معانی کو کھولنا شرح کہلاتا ہے. مطلب، ایسا مطلب جو واضح نہ ہو اس کو کھولنا شرح کہلاتا ہے. بات کو کھولنا شرح کہلاتا ہے، اور زمین کو کھولنا فلح کہلاتا ہے. زمین کو کھولنا اور اس کے اندر بیج ڈالنا، پھر اس بیج کو اگانا، اس بیج کی حفاظت کرنا، اور اس بیج سے محصول لینا، یہ تمام مراحل باہم ملے، اس کو فلح کہتے ہیں. افلحہ یعنی جس نے یہ سارے کام کیے. اصلحہ، افلحہ اس کو نہیں کہتے جو اپنی آرزو کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا. جس کی آرزو پوری ہو گئی، ناکام نہیں رہا، وہ نہیں ہے مفلح. مفلح
جس نے بیج کاشت کیا، اگایا، پروان چڑھایا، اسے اگا کے حفاظت کی اور اس سے محصول لے لیا، یہ فلاح کہلاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ اس لفظ کو قرآن نے انتخاب کیا جس میں مراحل زرع و حرث موجود ہیں۔ ان سارے کاموں کا نام فلاح ہے، اور قرآن چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ مفلح بنے، مفت خور نہ بنے، مفلح بنے، مومن مفلحون ہوں، مفلح مومن ہوں، نہ مرفع مومن، فلاح والے مومن ہو، فلاح یافتہ مومن، بھلے حکومت فلاحی ہو، رفائی نہ، فلاحی حکومت جو بنیاد سے کام شروع کرے، بیج سے کام شروع کرے، اور پھر اس بیج کے لیے زمین ہموار کرے، میدان ہموار کرے، اس ہموار زمین میں بیج کاشت کرے، اس بیج کو اگائے، ایسا ماحول اس کو دے، ایسی خوراک دے بیج کو کہ یہ بیج اس زمین سے اگائے، نکل آئے، اور پھر نکلنے کے بعد اس کو پروان چڑھائے، پرورش کرے، نشو و نما کر کے درخت بنائے، مکمل پودا بنائے، اور پھر اس کے اوپر پھل لگے، اور اس پھل کو کاٹ کے اپنی ضرورت پوری کرے۔ اس کو قرآن کہتا ہے مفلح، اور یہ بنانا چاہتا ہے خدا کا قانون و ضابطہ انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کریں، مفلح بنیں، فلاحت کا کام کریں۔ کس باب میں؟ ہدایت کے شعبے میں۔ ہدایت کو اس طرح سے کاشت کریں اپنے وجود کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، ان کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کریں، لیکن پہلے زمین ہموار کریں، زمین ہموار کریں، حرث کاشتکاری کریں، کشت کریں، کاشت کر کے پھر کاٹیں، امپورٹ نہ کریں، منڈیوں سے خرید کے نہ لائیں، مارکیٹ نہ بنیں، کاشت کریں، کاشت۔ ہدایت کو اپنی قوم کے اندر کاشت کرو، ہدایت کو اپنے وجود کے اندر کاشت کرو، الہی اصولوں کو اپنے وجود کے اندر کاشت کرو، کاشت کر کے پھر ان کی زراعت کرو، اگاؤ، جب اگ جائیں انہیں پروان چڑھاؤ، اپنے حال پہ نہ چھوڑ دو، جب اپنے حال پہ جب پروان چڑھ جائیں یہ ہدایت، اس وقت اس کا محصول تم حاصل کرو تو مفلح ہو تم، ورنہ فلاح یافتہ نہیں ہو۔ گھروں میں سٹور بھر لینا، کچن بھر لینا، بینک اکاؤنٹ بنا لینا، وہ رفاہ ہے، فلاح نہیں ہے۔ رفاہ ہے بھلے تمہارے پاس پیسہ ہے، ثروت ہے، غلہ ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، عیش و عشرت کے لیے سب کچھ ہے، بے غم ہو، بے درد ہو، بے رنج ہو، یہ رفاہ ہے۔ فلاح کا مطلب خالی زمین سے شروع کر کے اور اس کے اوپر اپنا محصول حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر اپنا نظام قائم کرنا ہے، اس کے اوپر الہی نظام کا محصول کاٹنا ہے اور بنانا ہے، یہ مفلح انسان کہلاتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ مفلح ہیں، یہ مفلح ہیں، یعنی انہوں نے یہاں سے شروع کیا، متقین نے قرآن سے ہدایت لی۔ توجہ فرمائیں ابھی قرآن کی آیات کی طرف۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب شک و شبہ سے ماورا و بالاتر، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت نظام اللہ کا، منشور خدا کا، اس منشور کو متقی نے اپنے وجود میں لینا ہے۔ متقی ہموار زمین ہے، تقوی زمین کی ہمواری ہے۔ متقی بنو گے تو زمین ہدایت قرآن کے قابل ہے، بیج قرآن کا وجود میں اس وقت جائے گا جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ اگر تقوی نہیں ہے یہ بیج وجود کے اندر، ذہن کے اندر منتقل نہیں ہوگا، بلکہ جیسے گزشتہ باس میں عرض ہوا تھا، قرآن کریم نے سورہ انعام میں خوبصورت تشبیہ دی ہے
کہ جن کا دل خدا نے بند کر دیا اور تنگ کر دیا ہے، ضیق کر دیا ہے، حرج اس میں آ گیا ہے، رجس اس میں آ گیا ہے، کچرا آ گیا ہے، اس کے سامنے اللہ کا نظام ایسے ہے کأنما یصعد فی السماء، اس کے لیے یہ کام آسمان پہ چڑھنا ہے، یعنی محال ہے، اس کے لیے یہ کام آسمان پہ چڑھنا ہے۔ لیکن جو مفلح ہے، جس نے بیج بویا، پہلے زمین ہموار کی، تقوی پیدا کیا اپنے وجود کے اندر، قوم کے اندر، اس تقوی کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کیا اور وہ بیج اگا، اس بیج کی پرورش کی، نشو و نما کی، اور آج وہ محصول بن کے ہاتھ آیا ہے، سامنے کھڑا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ یہ کأنما یصعد فی السماء، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے، نہ، یہ زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، نہ آسمان پہ چڑھنا ہے۔ محال ہے، ممکن ہے، بلکہ عین حقیقت ہے یہ فلاحت۔ اگر آپ ایک دانہ کسی نابالغ بچے کو بتاؤ، دانہ، بچے یہ دیکھو یہ دانہ ہے، اور یہ دانہ اس کو میں زمین میں ڈالوں، چھوٹا سا بچہ، نادان، کم عمر، صغیر، اس کو اگر بتاؤ یہ دانہ میں زمین میں ڈالوں گا، یہ زمین اس کو اگائے گی، اگنے کے بعد اس کے اوپر خوشے لگیں گے، اور ان خوشوں کے اندر 100 دانہ ہوگا، اور یہ 700 دانے اس کے بن جائیں گے، اس ایک دانے کے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ایک دانہ 700 دانے کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی بچے کو کیا لگ رہا ہے کأنما یصعد فی السماء، یہ محال بات کر رہے ہو آپ، یہ ایک دانہ کیسے 700 دانہ بن سکتا ہے؟ لیکن جو مفلح ہے اسے پتہ ہے یہ بن سکتا ہے، راہ ہے، طریقہ ہے، چارہ کار موجود ہے، اور وہ خدا نے بتایا، اللہ نے بتایا ہے۔ چارہ کار یہ ہے کہ فلاح سے شروع کرو، فلاحت کرو، فلاحت کرو، تقلید نہ کرو، دیکھا دیکھی بھیڑ چال نہ چلو، دوسروں کی اس کو پسند نہ کرو، آپ کو دوسری چیزیں آپ کو دل نہ لبھائیں، دوسروں کا نظام دیکھ کر آپ خوش نہ ہو۔ لا تعجبک کثرت اموال، ان کے زیادہ مال آپ کو فریفتہ نہ کریں، آپ کی رال نہ ٹپکے ان کو دیکھ کر۔ فلاحت کرو، سنگلاخ زمین میں فلاحت کرو۔ مکہ میں جاؤ، دیکھو سب بت پرست، سب مشرک، سب خدا سے دور، مکمل طور پر پورا مکہ، پھر بھی انسان کو پتہ ہے کہ یہاں بھی کامیابی ہے۔ کیوں؟ فلاحت کے ذریعے، نہ تجارت کے ذریعے، فلاحت کے ذریعے۔ زمین، انسانی وجود کی زمین ہموار کرنا، اس میں کاشت کرنا، فصل کاشت کرنا، کاشت کر کے اسے اگانا، اس کی پرورش کرنا، پھر محصول کاٹنا۔ وہ 23 سال کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے، یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے اگر روش قرآنی، اصول قرآنی میتھڈ اگر انسان اپنائے، نہ بھیڑ چال دوسروں کو دیکھ کر، تو پھر یہ فلاحت نتیجہ دیتی ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں تمہیں مفلح بننا ہے، اگر مفلحون نہیں تو ہالکون ہو، اس صورت میں عادون ہو، اس صورت میں ہلاک ہو تم اگر مفلح نہیں بنے۔ اپنا محصول اگر نہیں کاٹا تم نے، کاشت نہیں کی اگر تم نے، کشت نہیں کی اگر تم نے، ہلاک ہو تم۔ خوب عزیزان، یہ قرآن اتنا واضح طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے، صرف ایک غور کرنے کی ضرورت تھی فلاحت کے اندر، مفلح کے اندر، پھر انسان کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنا آسان ہے قرآنی روش کے مطابق الہی نظام کی برپائی۔ محصول ہدایت کا الہی نظام انسانوں کے لیے یہ محصول ہے۔ اس وقت تم مفلح ہو، اس وقت تم فلاح یافتہ ہو۔ مفلحون کا مطلب حوریں یا جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، دنیا میں فلاح چاہیے، محصول، کھیتی باڑی کا محصول دنیا میں تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ کہاں گیا وہ؟ یہ ایمان ہے تمہارا، یہ دین ہے تمہارا، یہ مکتب ہے تمہارا، یہ قرآن ہے تمہارے پاس، یہ ہادیان ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، محصول کہاں ہے تمہارے پاس؟ محصول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ فلاحت نہیں کی، کاشت نہیں کی ہم نے،
کشت نہیں کی ہم نے. ہم اپنی سرزمین کو دیکھیں، اپنی ملت کی سرزمین کو دیکھیں، بنجر ہے. علامہ اقبال کے بقول ویران ہے، بنجر ہے. کیوں بنجر ہے؟ کیونکہ کاشت نہیں ہوا یہاں. کچھ زرخیز بھی ہے لیکن بنجر. زرخیزی ہے اس کے اندر. زرخیز زمین میں اگر ہرس نہ ہو، زراعت نہ ہو، فلاحت نہ ہو، محصول حاصل نہیں ہوتا. جنہوں نے کیا آ کر اپنا محصول ڈالا اس زرخیز زمین میں، ان کا محصول اگ گیا ہے، ان کا بیج اگ گیا ہے. طاغوتی نظام موجود ہے، دہشت گردی موجود ہے، فرقہ واریت موجود ہے، نفرت موجود ہے، تعصب موجود ہے. جو کاشت کیا گیا وہ اگ آیا ہے، لیکن جو کاشت نہیں ہوا وہ اللہ کا دین، نظام ہدایت خدا اور قرآن کا طریقہ، وہ کاشت نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس کی بات کرو تو کہتے ہیں کأنما یصعد فی السماء، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے. ہر نظام اس زرخیز زمین میں ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام کأنما یصعد فی السماء، کہ خدا کا نظام یہ تو آسمان پہ چڑھنے والی بات ہے، یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، یہ تو محال بات ہے کہ اللہ کا نظام یہاں پر ہو. فلاحت سے انسان کے لیے ممکن ہے الہی نظام کی برپائی. خوب، اب ہم جائزہ لیں ان آیات کا جن کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے اس نظام کی تشریح کی ہے، یعنی اس سنت کی، سنت فلاح کی و قانون فلاح کی تشریح فرمائی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے محصول کاشت کر کے پھر کاٹنا ہے اور مفلح قوم اور مفلح انسان بننا ہے تم نے. دو طرح کی آیات ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں کہ یہ کام نہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، چونکہ فلاحت میں کھیتی باڑی میں دو کام کرنے ہوتے ہیں. دہقان کو کچھ چیزیں اسے بنانی ہوتی ہیں، حاصل کرنی ہوتی ہیں، زمین میں ڈالنا ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اجتناب کرنا ہوتا ہے. جن چیزوں سے اجتناب کرنے ان سے اجتناب کرے تاکہ فلاحت و کھیتی باڑی مکمل ہو، اور جن چیزوں کو انجام دینا لازمی ہے انہیں انجام دے تاکہ کھیتی باڑی سے محصول حاصل کر سکے. قرآن کریم نے دونوں طرح کی آیات ذکر کی ہیں. جن آیات کے اندر مفلحون کا لفظ آیا ہے، میں پہلے انہیں پڑھتا ہوں، پھر دوسرے مادے میں جو مطالب ہیں وہ ذکر کریں گے. پہلی آیت یہی تھی جو آپ کی خدمت پہ پڑھی ہے، اولئک هم المفلحون، سورہ بقرہ کی 5ویں آیت کہ متقی زمین کی ہمواری ہے اور اس کے اندر بیج کاشت کرنا ہے. کس چیز کا؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کاشت ہے، یہ کاشتکاری ہے. یہ تقوی زمین کی ہمواری ہے اور کاشتکاری بیج یہ ہے بندگی خدا، ایمان بالغیب اور انفاق رائے خدا میں. ہر چیز جو خدا نے دی ہے، ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا انفاق اور یقین آخرت پر، یہ بیج ہے. جب یہ کاشت کر لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہ فلاحت کرو، یقیناً فلاح یافتہ بھی ہو اور ہدایت یافتہ بھی ہو تم، اگر یہ مراحل تم نے پورے کر لیے. یہ پہلا مورد ہے. دوسرا سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے، آیا 104 میں. آیا 104 میں سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں امت ہو. وَلْتَكُن واجب ہے، حکم ہے یہ. وَلْتَكُن یعنی تم بنو، تم ہو، واجب ہے تمہارے لیے. جس طرح کونو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ طلاب جو ادبیات پڑھ کے فیل ہو چکے ہیں
انہیں شاید پتہ نہ ہو کہ ولتکن کون سا صیغہ ہے کوئی ادھر موجود جو بتائے مجھے ولتکن کیا صیغہ ہے؟ احسن، یہ صیغہ امر مخاطب کون سا؟ پہلا صیغہ، پہلے سے مراد وضاحت کرو۔ واحد مذکر پہلا صیغہ ہے، کیا ہے؟ ول تکن، ہو جاؤ، تم ہو، تم بنو، بیٹھ جائیں، شاباش، تم ہو، تم بنو، کونو ہو جاؤ، کن ہو جا، جس طرح ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، خدا اس کو کہتا ہے کن ہو جا، یہ امر ہے، جب خدا کہے ہو جا تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تمام کائنات اس طرح سے بنی ہے، تمام کائنات اللہ کی اطاعت سے بنی ہے۔ خدا نے کہا کن ہو جا، ہو گیا۔ پہاڑ کو کہا کن جبلا، وہ جبل بن گیا۔ زمین کو کہا کن ارضن، وہ زمین بن گئی۔ آسمان کو کہا کن سماء، وہ آسمان بن گیا۔ جس کو جو کہا بن گیا، سوائے انسان کے کہ اس کو کہا انسان بن جا، لیکن یہ انسان نہیں بنا۔ ولتکن، بنو، کیا بنو تم؟ اب توجہ کریں، یہ المیہ ہے۔ کیا انسان کو اللہ نے کہا کیا بن؟ ولتکن منکم امتن، کیا بن؟ امت بن، امت بن، یہی معنی ہے، آسان سی عربی ہے، امت بن۔ کیا بنا؟ قوم۔ کیا بن گیا؟ برادری۔ کیا بن گیا؟ قبیلہ۔ کیا بن گیا؟ حزب، جماعت، بت۔ کہا کیا تھا بن؟ امتن، ولتکن منکم امتن، تم میں امت ہو، امت بنو، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کیا کرو؟ یہ امت کیا کرے؟ کام کیا اس کا؟ امت بن کے کرنا کیا ہے؟ دعوت الی الخیر، خیر کی دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ فلاح یافتہ ہیں، یہ مفلح ہوں گے۔ کون مفلح ہے قرآن کی نگاہ میں؟ امت بنے، امت بن کر دعوت خیر دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ کھیتی باڑی ہے ان کی، یہ فلاحت ہے ان کی، یہ کاشت ہے ان کی، یہ نظام ہدایت کی ترویج ہے ان کی، یہ اللہ کے نظام کی برپائی کی روش ہے، یہ راستہ ہے فلاح کا، محصول لینے کا یہ راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہو نتیجہ لو، یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر چلو تم۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ مفلح ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، ساتھ ہی کہا کہ فلاح پھر ایک کام نہ کرنا آپ، اگر مفلح کاشتکاری کرنا چاہتے ہو، بیج کاشت کرنا چاہتے ہو، امت بنانا چاہتے ہو، امر بالمعروف کرنا چاہتے ہو، یہاں سے امر بالمعروف کا بھی واضح ہو جاتا ہے، مطلب کہ مراد کیا ہے۔ امر بالمعروف یہ مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، پانچا اوپر کرانا، اور یہ نہیں ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کاشتکاری ہے، امر بالمعروف یعنی ہدایت خدا کا بیج دلوں میں بونا، نہی عن المنکر ڈیلے پتھر اور اس سے بوٹیاں ساری اکھاڑنا، انسانی معاشرے سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا، نہی عن المنکر، منکرات کی جتنی پولی ہے وہ ساری کھیت سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو، چونکہ اگر وہ بھی بیج میں ہوں اور آپ بھی بیج میں ڈالتے جائیں تو یہ فلاح نہیں ہوگا، یہ کچھ اور چیز بن جائے گی، اس کو اکھاڑنا ہے بیچ میں سے۔ منکرات جتنی بھی انسانی معاشرے میں، مومن معاشرے میں، ان سب کو ایک ایک چن کے باہر پھینک دینا ہے تم نے، اور ساتھ ہی ایک کام سے سخت پرہیز کرنی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا. تفرقہ ہم عموماً اختلاف لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں تفرقہ یا فرقہ واریت اس کو کہتے ہیں ہم. لڑائی آپس میں دو گروہ میں ہو جائے. تفرقہ قرآن مجید کا یہ الفاظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. فرقہ گروہ کو کہتے ہیں, ٹولہ گروہ. امت کو مت توڑو ٹولہ بنا کر, گروہ بنا کر. گروہ کی شکل اختیار نہ کرو امت کے اندر, فرقہ مت بنو. تفرقو فرقہ مت بنو. ایک اور اسی کے ہم وزن لفظ ہے, قرآن میں استعمال نہیں ہوا لیکن روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ہے تفریدہ, فرد فرد ہو جانا. تفریدہ الگ الگ, فردن فردن کام شروع کر دینا, یہ بھی نہ کرو آپ. فردن بھی نہ کرو, فرقہ فرقہ, گروہ گروہ, ٹولہ ٹولہ اور جماعت جماعت بھی نہ کرو کام. ایک امت بنو, امت واحدہ بنو, ایک امت بنو تم. تفرقہ یعنی گروہ گروہ بنا کر الگ ٹولیاں بنا لینا, یہ نہ بنو آپ. فردن بھی نہ بنو, اپنی شخصیت کا بت بھی نہ بناؤ. کسی اور کو بھی شخصیت کے بت کے طور پر نہ مانو. نہ تفردہ, نہ تفرقہ, نہ فرقہ, نہ فرد. کیا؟ امت. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, امت بنو تم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, تفرقہ کیا, فرقے بنے, گروہ بنے, ٹولے بنے. جب ٹولے بنے تو لامحالہ اختلاف بھی ہوگا. دو گروہ جب بنتے ہیں قوم کے اندر, خواہ ان کے اندر اختلاف ہوگا. من بعد ما جاءہم البینات واولئک لہم عذاب عظیم. آیہ دیگر جس میں مفلحون کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ اعراف آیہ 8 میں ہے. آیہ 8 میں ہے والوزن, سورہ اعراف میں والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن وزن جس سے تولا جائے گا, باٹ, وہ حق ہوگا. ہر ایک کو فقط حق کے ساتھ تولا جائے گا. ہر انسان کا وزن ہوگا, ایک طرف حق, ایک طرف انسان. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ, جس کا وزن ثقیل ہوا, حق کے برابر ہوا. جتنا حق ہے یہ بھی اتنا ہی نکلا, جیسے حق ہے یہ ویسا ہی نکلا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ مفلح ہے. جب قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا حق کے ساتھ, تو جس نے حق کاشت کیا, پروان چڑھایا اپنے وجود کے اندر, اور اس کا محصول بھی اس نے حاصل کیا, اسے تولا جائے گا حق کے ساتھ. اگر برابر نکلا حق کے ساتھ, اولئک هم المفلحون, یہ فلاح یافتہ ہے, یہ کاشتکار اپنے محصول تک پہنچ گیا ہے. ومن خفت موازینہ, اور دوسرے کو دیکھا جائے گا کہ آپ بھائی صاحب بتاؤ آپ نے کیا کیا, کاشت کی, ہدایت وجود میں کاشت کی, اپنے اگائی, بیج اگا, اس کو پروان چڑھایا, وہ اپنی عروج و کمال تک پہنچا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہ دیوالیہ ہوں گے, یہ خسارے میں ہیں, ان کے نفوس خسارے میں ہیں, چونکہ کاشت کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. جن کے وزن کم نکلیں گے, خفیف, ہلکے, حق کے برابر نہیں, حق زیادہ وزنی ہے اور ان کے اندر حق نام کی کوئی چیز نہیں. بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اس لیے کہ یہ آیات خدا کے اوپر ظلم کرتے تھے, جھٹلاتے تھے, تکذیب کرتے تھے, اس لیے ان کے نفوس خالی ہیں, خسارے میں ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورہ اعراف کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں, آیہ 157 میں ہے اسی سورہ مبارکہ میں. آیہ 157 میں ہے
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو تابع ہیں رسول کے، یہ خصوصیات رسول اللہ کی بیان کی، جو رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور جس کو یہ پاتے ہیں اس کا تذکرہ اس رسول کا تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول جو ان کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ طیبات کو ان کے لیے حلال، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث کو ان کے لیے حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے اوپر ٹنوں وزنی بوجھ کو ان سے اٹھاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی گردنوں میں طوق و بیڑیاں جو بندھی ہوئی ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے گردنوں سے کھولتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس اب جو اس رسول پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کی تکریم کی، تعظیم کی اور نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو اس رسول کے ہمراہ نازل ہوا ہے قرآن، اس کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہ مفلح ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی اتباع کی، جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی، جنہوں نے رسول اللہ کے ہمراہ جو نور نازل ہوا ہے اس نور کی پیروی کی، یہ مفلح ہیں، یہ فلاح یافتہ ہیں، یہ کھیتی باڑی کرنے والے جنہوں نے رسول اللہ سے بیج لیا، اپنے وجود میں کاشت کیا، اس کو ہموار کیا، پہلے کاشت کیا، اس کو اگایا اور پروان چڑھا کر اس سے انہوں نے نتیجہ لیا، محصول لیا، یہ فلاح یافتہ ہیں۔ ورنہ وہ جو صرف رسول اللہ کے لیے نعتیں پڑھ رہے ہیں، رباعیاں پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے کام نہیں کیے، کاشتکاری نہیں کی، کاشتکاری کے بجائے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے اور زبانی جمع خرچ کرتے رہے، تذکرے کرتے رہے، رسول اللہ کے قصیدے پڑھتے رہے، رباعیاں نعتیں پڑھتے رہے، کاشت کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسان جب ہل چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے انہیں کھیتوں میں گا رہے ہوتے ہیں، گیت گا رہے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں بیویوں کے پاس بیٹھے ہوئے ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو کاشتکار نہیں ہے۔ یہ اس گمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کاشتکار کاشت کریں گے، اگائیں گے، کاٹیں گے، منڈی میں لا کے بیچیں گے، ہم خرید کے لے آئیں گے، ان کا محنت کا محصول ہمیں ملے گا، یہ توہم ہے۔ غلے میں تو یہ کام کر سکتے ہو، چونکہ غلے میں اجازت ہے، غلہ اگائے کوئی کھائے کوئی، لیکن ہدایت ایسے نہیں ہے کہ ہدایت کاشت کوئی کرے اور حاصل کسی اور میں ہو، منتقل کسی اور میں ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ جس نے کاشت کی اسی کے اندر اگے گی اور اسی کے اندر پکے گی، اسی کے اندر تیار ہوگی، وہی اس سے بہرہ مند ہوگا۔ کسی قوم کا اجر کسی دوسری قوم کو نہیں ملتا۔ یہ نہیں ہے کہ نظام الہی کا بیج ایران کاشت کرے اور پاکستان کاٹے اس کی فصل، یہ ناممکن ہے، نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہاں بیٹھ کر ان کی تعریفیں کرتے رہنا، ماشاءاللہ اس کسان نے کیا کیا، کیا خوبصورت بیج کاشت کیا اور محصول کاٹ کے مفلحون بن گئے۔ ہمارا کام ہے ان کے لیے قصیدے لکھنا، نہ، آپ کا کام ہے آپ بھی کشاورز ہو، آپ بھی دہقان ہو، آپ بھی کسان ہو۔ انہوں نے اپنی زمین میں کاشت کیا، آپ اپنی زمین میں کاشت کرو۔ ان کی کاشتکاری آپ کے کس کام آئے گی؟ آپ اپنی سرزمین کو آباد کرو، وہی اللہ کا نظام۔ انہوں نے اپنی زمین آباد کر لی، مفلحون قرار پائے، آپ اپنی زمین آباد کرو، مفلحون قرار پاؤ۔ آپ خاسرون کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہمارا کام صرف اس کشاورزی، اس کھیتی باڑی کے چرچے کرنا ہے۔ اپنی سرزمین کأنما یصعد فی السماء، یہاں پر نہ، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے۔ یہاں اللہ کے نظام کی بات کرنا یہ تو محال ہے، یہ تو پہاڑی پہ چڑھنا ہے، یہ تو ناممکن کام ہے۔ کأنما یصعد فی السماء،
کیوں ناممکن ہے؟ یہ تو زرخیز تر ہے، یہ تو بزرگان ہدایت و بزرگان ملت علامہ اقبال جیسے رہنماؤں کی تشخیص ہے حکیموں کی کہ یہ زرخیز تر ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ اس سے کم زرخیز زمین تھی لیکن دہقان زیادہ قابل تھا، بنجر کو اس نے آباد کر دیا اور زرخیز کو ویران کر دیا۔ کس نے؟ دہقان نے، کسان نے، جس نے کاشت کرنی تھی کاشت کے بجائے کچھ اور چکروں میں پڑ گئے، اس لیے ویرانی ہے اس کے اندر۔ یہاں بھی ممکن ہے یہ سب کچھ۔ اولئک هم المفلحون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ باقی مطلب کچھ رہ گیا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو مومن فلاح یافتہ ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ اپنی نماز میں خاشع ہیں، لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فلاح یافتہ ہیں، علامتیں ہیں فلاح یافتہ مومنین کی۔ اور جو ان حدود کو پھلانگتے ہیں، دور ہوتے ہیں، یہ افراد قرآن کریم کے مطابق عادون ہیں، متجاوزین ہیں اور فلاح یافتہ نہیں ہیں، ہلاک شدگان میں سے ہیں۔ کثیر موارد میں لگ بھگ 40 آیات اس مضمون کو قرآن میں لفظ فلاح کے ساتھ بیان فرما رہی ہیں، اور دیگر آیات بغیر لفظ فلاح استعمال کیے ہوئے اسی ضابطے و قانون کو انسان کے لیے تشریح کر رہی ہیں۔ تقریباً 40 موارد میں فلاح کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ذکر فرمائے ہیں 3 گروہ ہدایت کے حوالے سے۔ ایک گروہ متقین کا ہے جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان محرومین کا ہے جو اپنی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ اور تیسرا گروہ جنہوں نے اپنے کفر کو چھپا لیا ہے پنہان کر کے اور دوہری شخصیت بنا کر مومنین کے اندر موجود ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے۔ دوسرے گروہ کی 2 شقیں بنائی ہیں، ایک واضح و کھلا ہوا منحرف اور گمراہ، وہ شخص جو اپنی استعداد صلاحیت کھو بیٹھا ہے ہدایت سے دور رہنے کی وجہ سے، چونکہ صلاحیت ہدایت قابل قبض و بسط ہے، اگر ہدایت اپنائیں یہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اگر ہدایت سے دور رہیں، کنارہ کش رہیں، یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہدایت ہوتے ہوئے ان کے اندر، ان کے پاس موجود ہوتے ہوئے اس سے دور رہتے ہیں، تدریجاً صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ
اپنے آپ کو پنہان رکھتے ہیں، ظاہر مومنانہ متقیانہ بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کا۔ خداوند تبارک و تعالی نے حیات انسانی کی ہدایت کے لیے اصول، ضابطے و قوانین مقرر فرمائے ہیں، اور ان قوانین کا نام سنن رکھا ہے۔ تمام انسانی نسلوں کے لیے، جو پہلے گزرے ہیں، جو موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، یہ الہی قوانین جو آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور بالخصوص قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے یہ اصول ذکر فرمائے ہیں۔ یہ دو طرح کے ضابطے ہیں۔ ایک وہ قوانین ہیں چونکہ انسان صاحب اختیار ہے و ارادہ، کچھ قوانین ایسے ہیں جو انسان کو مقصود تک پہنچاتے ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں جو انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں، مقصد خلقت تک، اور کچھ ضوابط ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کی تباہی کا باعث ہیں۔ وہ امور جن کو اپنا کر انسان مقصد خلقت سے دور ہو جاتا ہے۔ مقصد خلقت سے دوری کو کبھی جہنم، دوزخ اور کبھی دیگر الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سے جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، ان میں ایک ہے قانون فلاح، کہ انسان از طریق فلاح مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کی ہدایت کا لازمی ضابطہ ہے۔ اگر فلاح کو ترک کرے گا، راہ فلاح کو و ضابطۂ فلاح کو، اس کے مقابلے میں ہلاک ہے، اور اس کے مقابلے میں تباہی ہے انسان کے لیے۔ آغاز میں قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں جہاں قرآن کو ہدایت کے طور پر متعارف کروایا ہے، ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 طبقات تھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی ایک ہی شخصیت ہے جو واضح طور پر فاقد صلاحیت سمجھے جاتے ہیں۔ انہی کے تذکرے کے آخر میں قرآن کریم نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے متقین کا یہ فرمایا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، پہلا گروہ جنہیں متقی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیا 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ متقی ہدایت کے اوپر ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں،
اور یہ مفلح ہیں، فلاح یافتہ ہیں، انہوں نے فلاح پائی ہے، یہ فلاح سے بہرہ مند ہیں۔ اور باقی ان کو کہا کہ یہ ہلاک ہیں، یہ گمراہ ہیں، ضلالت میں ہیں اور ہلاکت میں ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مفلحون کا ذکر آیا ہے کہ کون لوگ مفلح ہیں، فلاح یافتہ ہیں، اور کون لوگ ہیں جو فلاح سے دور ہیں۔ سورہ مومنون میں مومنون کو استثناء کیا گیا ہے، انسانوں میں فلاح یافتہ انسان اور مومنوں میں فلاح یافتہ انسان جن کو فلاح خدا نے عطا کی ہے۔ آغاز سورہ مبارکہ مومنون کا اسی عنوان سے ہو رہا ہے، قد افلح